اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف. مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف. یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی. البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی. اور اس میں بھی نجاست غلیظہ ہی طرح مجموعے پر حکم ہوگا. جیسے کہ تھوڑی سی نجاست یہاں لگ گئی، تھوڑی یہاں لگ گئی، تھوڑی کندھے کے پاس لگ گئی، پوری آستین میں جیسے مختلف جگہوں پر لگی تو اب چوتھائی آستین کے مجموعے کے برابر اگر نجاست ہو گئی تو نماز نہیں، کم ہے تو ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. حضور کیا انسان کے بدن سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے؟ انسان کے بدن میں جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو وہ نجاست غلیظہ. جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے، حیض و نفاس و استحاضے کا خون، منی، مدی، ودی. اور جس سے غسل یا وضو واجب نہ ہو تو وہ نجاست نہیں. جیسے کہ خون زخم کے اندر ہے، باہر نہیں نکلا تو اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا. اس طرح پیشاب جب تک پیشاب گاہ اس کا جو مخرج ہے سوراخ اس مخرج سے باہر نہیں نکلے گا جب تک اندر رہے گا اس وقت تک اس پر بھی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہ بھی پاک کے حکم میں. ورنہ تو سب کے بدن میں پیشاب ہوتا ہے، سب کے بدن کے اندر سبھی کچھ ہوتا ہے، آپ سمجھ جائیں. تو یہ اندر ہے حکم اس پر طہارت کا ہے. جب یہ باہر نکلتے ہیں تب ناپاک ہوتے ہیں. لیکن ہر چیز نکلنے والی ناپاک نہیں. جیسے پسینہ بھی باہر نکلتا ہے مسام کے ذریعے تو یہ ناپاک نہیں. ناپاک ہونے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یا غسل فرض ہو جائے اس کے نکلنے سے یا وضو ٹوٹ جائے. وضو اس کے لیے ضروری ہو جائے، نماز پڑھنی ہے تو وہ چیزیں ناپاک. تھوک بھی نکلتا ہے یہ بھی پاک ہے. ناک میں سے بھی نکلتا ہے، ریت نکل رہی ہے، نزلے سے ناک بہتی ہے، یہ بھی جو پانی نکلتا ہے پاک ہے. آنکھوں سے آنسو نکلتے جو دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں چونکہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے تو اس لیے وہ ناپاک ہے. اسی طرح ناف یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت نکلتی ہے اس کو بھی ناپاک لکھا ہے. مگر وہی کہ وہ رونے والے آنسو وہ مرض کی وجہ سے رطوبت نکلتی ہے وہ ناپاک. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. حضور ابھی آپ نے بدن انسانی سے نکلنے والی رطوبتوں کے متعلق ارشاد فرمایا. کیا خشکی کے جانوروں کا جو خون نکلتا ہے وہ بھی ناپاک ہے؟ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون اصل یہ جن کے اندر بہتا خون ہوتا ہے اس کو دموی جانور بولتے ہیں. دموی تو جو دموی جانور ہیں خشکی کے ان کا جو تو ہے بہتا خون میں. تو خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی یہ نجاست غلیظہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. یا سیدی مردار سے کیا مراد ہے؟ جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگر بغیر سبب شرعی کے مر جائے تو مردار ہے. نیز
مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے. مرتد اس کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا لیکن پھر اسلام سے وہ منحرف ہو گیا پھر گیا. تو اب یہ مرتد ہے، اس کا حکم کافران اصلی سے سخت، بہت سخت ہے. تو مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے. اگرچہ مجوسی یا بت پرست یا مرتد نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو، گائے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا، پھر بھی حرام، مردار. ایسے جانور کا گوشت، پوست یعنی چمڑا، پوست چمڑے کو بولتے ہیں، کھال سب ناپاک ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. مدیری اگر مسلمان کسی کتے کو ذبح کرے تو کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں، حرام جانور جو ہے ان کو اگر مسلمان ذبح کرے گا تو اس کا گوشت کھانا بدستور حرام ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کا گوشت اور کھال یہ ناپاک نہیں، یہ پاک ہے. تو کیا سور کو ذبح کرنے سے اس کا گوشت پاک ہو جائے گا؟ سور دراصل نجس العین ہے، اس کا دھواں ناپاک ہے. اس کے پاک ہونے کی صورت نہیں ہے. اس کو چاہے 1000 بار بسم اللہ پڑھ کر مسلمان ذبح کرے، اس کا گوشت، پوست یعنی چمڑی، ہڈی، بال یہ ناپاک ہی رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ شیر کے پخانے کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ، کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہچھی اور سور کا پیشاب پخانہ، گھوڑے کی لیٹ اور ہر حلال چوپائے کا پخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگ، یہ سب نجاست غلیظہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی گھروں میں مرغیاں پالی جاتی ہیں تو کیا مرغی بیٹ کر دے تو وہ پاک ہوگی؟ مرغی کی بیٹ نجاست غلیظہ. تمہارا یہ کہ ایک درہم لگ گیا، اس کی نجاست لگ گئی تو نماز، ایک درہم سے زیادہ لگی تو نماز نہیں ہوگی، ایک درہم کی مقدار میں لگی تو نماز ہو جائے گی مگر بطور تحریم پاک کر کے دوبارہ ادا کرنا واجب رہے گا. اور اگر ایک درہم سے کم لگی تو نماز تو ہو جائے گی مگر سنت ہے، بہتر ہے پاک کر کے دوبارہ پڑھ لیجیے. تو مرغی کے علاوہ بطخ بھی اس میں شامل ہے، بلکہ اور بھی کئی پرندے ہیں. تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو حلال پرندہ اونچا نہیں اڑتا اس کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی گھر میں کپڑے سکھائے جاتے ہیں اور بکثرت چڑیاں بھی اڑتی ہیں، بیٹ بھی کرتی ہیں، کپڑوں پر بھی بیٹ پڑتی ہے. اب ان سے بچنا دشوار ہے، تو ایسے کپڑوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ چڑیا کی بیٹ پاک ہے، کبوتر کی بیٹ پاک ہے. اس کا فائدہ یاد رکھ لیں گے تو آپ کو بڑی آسانی ملے گی. یعنی جو حلال پرندہ اڑتا ہے اس کی بیٹ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور کیا کبوتر بھی حلال پرندہ ہے؟ سنا یہ سید ہے. کبوتر حلال پرندہ ہے، اس کا گوشت حلال ہے، اور میں نے بارہ الحمدللہ کھانے کی سعادت بھی حاصل کی. اور یہ سید پرندہ سید کیسے ہوتا ہے؟ سید کی اصطلاح ہے. اور یہ حسن کریمین کی اولاد سید کہلاتی ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ